پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ دیجیے 40 میں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا کہ میں دیوبندی بن گیا. بڑی ملامت تو یہ خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. میں حدیث بنا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے بریلویت چھوڑ دی؟ میرے بھائی وہ ایک جملہ ہے جو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے. تو میں حیرت میں پڑ گیا, میں ڈر گیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے اور ہم تو ان بابوں کو پکار کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ قرآن میں بات ہے نہ حدیث میں. تو میں تحقیق میں لگ گیا اور جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں لگایا ہوا تھا. کون سے آ رہا ہے؟ جب ہم نے 31 سال بریلوی رہے, اس کے بعد دیوبندی ہوئے, پھر اہل حدیث ہوئے, تو اب یہ کو نہیں بات پتہ چلے گی وہ قبول کر لیں گے. اب میں یہ پیٹنا شروع کر دوں یار میری زندگی کے 31 سال ضائع ہو گئے. نہیں, بخاری مسلم حدیث ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم حالت کفر میں بھی نیکی کے کام کرتے تھے, وہ کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا انہی کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. معراج ربانی جب بریلوی تھا تو کیسی نعت پڑھا کرتا تھا؟ تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے. یہ میں اس زمانے کی بات ہے, زمانے جاہلیت کی. تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے, ادھر بڑھ کے لعنت میں تاکا وہبڑے. بنے گا تمہیں محشر میں دوزخ کا بندر, استغفر اللہ, بنے گا تمہیں محشر میں دوزخ کا بندر. عجب ہوگا اس دن تماشا وہبڑے, عجب ہوگا اس دن تماشا وہبڑے. تو ناچے گا کودے گا چھم چھم کرے گا, تو ناچے گا کودے گا چھم چھم کرے گا, تیرے دم پہ ڈنڈا پڑے گا وہبڑے. اٹھا لے رے دیوا, اٹھا لے رے بابا. کہ آج کسی بھی فرقے میں کوئی جا رہا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ آپ کے ابا جان کون تھے, تو مجبور ہے کہنے پہ کہیں گا کہ وہ سنی تھے. اور اگر خدا نہ خواستہ ابا بھی گمراہ تھے بھٹکے ہوئے تھے تو کہیں گا دادا تو سنی تھے. پھر آپ ابھی ہم بدل گئے ہیں, اللہ نے ابھی ہم کو ہدایت دی تو آج ہم بدل گئے, ہم اہل حدیث ہو گئے, ہم دیوبندی ہو گئے, ہم اب شیعہ ہو گئے, اب ہم مولائی ہو گئے. یہ نام نئے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی نئے ہو, آپ کا فرقہ بھی نیا. اور قرآن یہ آپ ہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکالی. دین تو وہ تھا جو اللہ نے بھیجا تھا اپنے محبوب کے ذریعے, خالص دین, اصل دین, اس کو چھوڑ کر اپنی راہیں بنائی, اپنے راستے تلاش کی, اور ہو گئے گروہ در گروہ, یا ہو گئے ٹکڑوں میں. انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں, پھر وہ انہیں بتا دیں گا وہ جو کچھ کر آئے. یہاں ان سے بے تعلقی کا بھی اظہار کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان سے ابھی تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, یہ چکے آپ کے دین و مذہب کو چھوڑ چکے, آپ کی تعلیمات سے ہٹ چکے, اور جب یہ ہٹ گئے تو ہے محبوب آپ سے ان کا کیا تعلق؟ قیامت کے دن اللہ انہیں بتائیں گا کہ تم کیا کر کے آئے. یہاں سزا کا بھی ذکر ہو رہا ہے, یہاں فرقے بنیں گے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر مختلف مقامات پر ہم کو بتایا اور جتایا کہ میری امت میں کس قدر فرقے ہوں گے, اور ان کے عقائد اور نظریات کس طرح ہوں گے, اور پھر تم حق کو کیسے جانو گے, حق کو کیسے پہچانو گے. تو مشہور حدیث پاک ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی. یہ الفاظ آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ فلاں حدیث تواتر پر ہے, فلاں حدیث حد تواتر تک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بہت آسان کر کے اصطلاحیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی عوام کو کہ یہ اصطلاحیں سمجھے. حد تواتر جس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے, یعنی وہ حدیث جو ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت اس کو روایت کرتی ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. ہر زمانے میں, ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں ایک عالم نے وہ حدیث بیان کر دیا اور پھر بعد میں کسی نے اس کو بیان ہی نہ کیا ہو. اس حدیث کو حد تواتر والی حدیث کہتے ہیں جو ہر زمانے میں بیان کی گئی ہو, ہر زمانے میں اس حدیث کا چرچا ہو, ہر زمانے کے علماء نے اس کو بیان کیا ہو, لکھا ہو, بیان کیا ہو, بتایا ہو, اور پھر ایک عالم دو عالم نہیں, اتنی کثیر جماعت اس حدیث کو بیان کرے کہ اس جماعت کو دیکھ کر یقین کامل ہو جائے کہ اتنے لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. بھائی ایک جھوٹ بولیں گا, دو جھوٹ بولیں گا. ہر زمانے میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء نے بیان کیا. جہاں تک اہل سنت و جماعت کی کتابوں کا تعلق ہے تو 344 کتب احادیث میں, یہ میری اپنی تحقیق سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ایک عالم صاحب نے ایک زمانے میں ہمارے اہل سنت کے تھے, گمراہ ہو گئے تو اس حدیث کا انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. ابھی جو میں بیان کرنے والا ہوں حدیث نہیں بیان کرا, ابھی میں نے حدیث کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. تو اس وقت سے میں نے تحقیق کرنا شروع کی, اور میں اپنی ذاتی تحقیق پہ کہہ رہا ہوں چونکہ جتنی حدیث کی کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں, ظاہر ہے میں نے انہی کتابوں میں حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا. اب اگر کوئی مجھ سے بڑا عالم, مجھ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ رکھنے والا, مجھ سے زیادہ بڑی جس کی لائبریری ہو, یقیناً جب وہ تحقیق کرے گا تو اس میں اضافہ اور زیادہ ہو جائے گا. میری اپنی لائبریری میں کہ جب کوئی اس پر مطالبہ کرے تو میں ان کتابوں سے حدیث دکھا سکوں. 344 کتب حدیث میں صرف خالص حدیث کی کتابوں میں نے یہ حدیث کو پایا. پھر صوفیہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا, ان کی کتابوں کی تعداد الگ ہے. پھر تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے, ان کی تعداد الگ ہے. اور 18 اجلہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا. یعنی اس حدیث کے راوی ایک صحابی دو صحابی نہیں ہیں, بلکہ کتنے ہیں؟ 18 ہے. اور 18 بھی ایسے صحابہ ہیں جن کو کہا گیا اجلہ, یعنی جلیل و قدر صاحب کی جماعت ہے, جو بہت بلند مقام رکھتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے.
وہ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں, حتیٰ کہ سیاہ ستہ جو ہمارے اچھے حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہے, مسلم وغیرہ جتنی کتابیں, بخاری کو چھوڑ کر باقی پھر 5 کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. ترمذی شریف کے جو مشہور الفاظ ہیں جس کو عام طور پر خطبہ یہی الفاظوں میں حدیث کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ بہت عام فہم ہیں. حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. فرمایا لوگوں, قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو قوم بنی اسرائیل اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹے. یا قرآن نے پہلے واضح کر دیا کہ محبوب جنہوں نے جدا راہیں نکالی, اور یہاں شیعہ ہی لفظ آیا. شیعہ مطلب وہ کہ جو راہ کو چھوڑ کر نکل جائے, شیعہ وہ جو اپنا ایک الگ گروہ بنا لے, شیعہ وہ کہ جو اہل سنت سے ہٹ جائے. شیعہ لفظ وہ ہے, شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر الگ ہو جائے. یہ شیعہ اس معنی میں آیا یہاں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے جب اختلاف ہوا تو وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 ملہ, اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے, ایک زیادہ ہوں گی ان سے. وہ 72 میں تھے, میری امت 73 ہو جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, سب کے سب جہنم میں جائے گی. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً, صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائے گی, صرف ایک جماعت. اس کا بھی جواب اس حدیث میں مل گیا جو کہتے ہیں کہ خالص صرف تم ہی حق پر ہو, باقی سب غلط. ہم اہل سنت کہتے ہیں نا کہ بھائی سب غلط ہے, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. کہتے تم ہی نے جنت پہ جانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, تم ہی ایک اکیلے تنہا صحیح ہو. ارے جی ہاں بھائی, ہم اہل سنت ہیں, ابھی حق ہے. یہ تو نبی نے کہا کہ ایک ہی جماعت حق پر ہوں گی, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کسی کو غلط نہ کہو, تم ہی جنت میں جاؤ گے. یہ خود بتا رہا ہے کہ تم اس ایک میں نہیں ہو, 72 میں کہیں ہو. تم نے تو خود اپنا متعین کر دیا اپنی ذات کو کہ تم ہو کہاں. ہم نے تو جنتیوں میں اپنے آپ کو متعین کیا. ہمیں جنتی ہونے کا بھی یقین کامل ہے. ہم اللہ سے بھی گمان رکھتے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنتی گروہ میں رکھا ہے, رکھے گا اور جنتی گروہ میں اٹھائے گا. تو اسی بنیاد پر ہم یقین سے کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق ایک جماعت جنت میں جائے گی, اور وہ جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت و جماعت. اسی کو آج ہم بطور پہچان, 5واں مسلک نہیں ہے, 6ٹھا مسلک نہیں ہے, مسلک نہیں بلکہ وہ 4 مذہب ہے. جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 5واں کہاں سے لایا, ان بیچاروں کو مذہب اور مسلک میں فرق ہی نہیں معلوم. یہ لا علموں کی جماعت ہے, اور ظاہر ہے کہ جب علماء کی جماعت کو چھوڑ کر آپ بے علموں کے پاس جاؤں گے, انگوٹھیاں پہننے والوں کے پاس جاؤں گے, تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاؤں گے, کڑا پہننے والوں کے پاس جاؤں گے, وہاں کڑا تو مل سکتا ہے, کالے لباس تو مل سکتے ہیں, تعزیے مل سکتے ہیں, ماتم مل سکتا ہے, علم نہیں مل سکتا. علم کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا. انگوٹھیاں پہننے سے اگر علم آ جاتا تو پھر ہمیں مدارس کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم انگوٹھی کی دکان لے کے بیٹھ جاتے, 5 کی جگہ 10 پہنتے, انگوٹھی پر انگوٹھی بنا لیتے. ایسی انگوٹھیاں بھی بنا لیتے, ایک انگوٹھی اس پر پھر دوسری بھی چپکا لیتے, اس پر تیسری بھی چپکا لیتے کہ بھائی زیادہ انگوٹھی سے علم زیادہ آتا ہے. اب ہم انگوٹھیوں کو دیکھ رہے کہ نک بہت بڑا ہے, انگوٹھی بہت موٹی ہے. جن بیچاروں کو انگوٹھی کا سنت طریقہ کیا ہے یہ نہ معلوم ہو, ان سے کیا دین سیکھا جائے؟ جن کو انگوٹھی کے بارے میں نہ پتا ہو, کیا بات ہے, جن کا پہناوا صحیح نہ ہو, جن کا بھی پہناوا اسلامی نہ ہو تو ان کا دل کیا اسلامی ہوگا؟ جو ظاہراً اسلام میں نہیں ہے وہ باطناً اسلام میں کیا ہوں گے؟ ظاہر جن کا اسلامی نہیں وہ باطنی کیا اسلام میں ہو سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ علم علماء کے پاس آئے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ یہ تمہیں نے جنت کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے. ہم نے کہا اس زمانے میں اہل سنت و جماعت جس کو کہا جاتا ہے, ہم نے بطور پہچان اپنی ایڈنٹی کے لیے, اپنی پہچان کے لیے, تاکہ جب یہ لفظ ہم استعمال کریں تو سارے باطلوں سے ہم جدا ہو جائیں, سارے 72 سے ہٹ کر ایک جنتی کہلائیں, ایک جنتی مانے جائے. تو ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. کہاں سے لایا آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت؟ مسلک کے معنی ہوتے ہیں راستہ. وہ کس کا راستہ؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ نہیں. میں ایک بہت قیمتی جملہ بول رہا ہوں, پتہ نہیں آپ اس کو کتنا کیچ کر پائیں گے, بہت گہرا جملہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے, ایک اصطلاح ہے پہچان کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل بیت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مسلک رسول ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر خود اعلیٰ حضرت قائم ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر خود اعلیٰ حضرت قائم ہے. یہ تو ہم نے پہچان کے لیے, کیونکہ بڑی ذات تھی صدی کی, بڑی شخصیت تھی, مجدد تھے, تو ہم نے ان کے نام کی طرف نسبت کی. پہلے بھی نسبتیں ہوئی ہے, کیا پہلے نسبتیں نہیں ہوئی؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خارجی فرقہ پیدا ہوا, ہم میں خارجی کون؟ نماز سب سے زیادہ پڑھتے تھے, روزے اتنے رکھتے تھے کہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے میرے صحابہ, تم خارجیوں کو پاؤں گے تو اتنا نمازی پاؤں گے کہ تم ان کی عبادت کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کمتر سمجھو گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بولیے. صحابہ سے زیادہ عبادت گزار, صحابہ سے زیادہ عمل کرنے والے. مگر خارجی کیوں ہوئے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کہہ دیا کہ یہ کافر ہے معاذ اللہ. جو کل ایمان ہے اسی کو کافر ڈکلیئر کر دیا. جس کو رسول اللہ نے کہا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس کو کافر بتا دیا, ایمان سے نکل گئے. حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ اب ہمیں بڑا پریشانی ہوئی کہ ہم کیسے پہچانے یہ خارجی ہے کہ مومن ہے. نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں, امامے یہ بھی باندھ رہے ہیں, جبے یہ بھی پہن رہے ہیں, روزے یہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اسی قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, کیسے پہچانے؟ تو کہا ہم نے ایک پہچان بنائی. پہچان یہ کہ جب ہمیں کسی پر شک ہوتا کہ یہ ہم میں سے ہے کہ غیروں میں سے ہے تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے.
جیسے ہی علی کا ذکر ہوتا چہرے پہ خوشی آتی ہم سمجھ لیتے ہم میں سے ہے. چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا, چہرے پہ ناگواری آتی ہم سمجھ لیتے خارجیوں میں سے ہے. ایک زمانے میں مولا علی پہچانتے کہ جہاں محبت علی ہے وہاں ایمان ہے, جہاں بغض علی ہے وہاں کفر و نفاق ہے. پھر زمانہ ایک بھی گزرا, حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی گزرے ہیں, بڑی بہترین حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. صحابی رسول جلیل القدر, رازدار رسول کہا گیا ان کو. اللہ کے نبی وہ راز کی باتیں کرتے تھے ان سے جو کسی صحابی سے نہیں کی. ان کا نام ہی ہو گیا رازدار رسول. سرکار کا انتقال ہو رہا ہے, سب صحابہ سے کہا میرے حجرے سے باہر جاؤ, کوئی میرے حجرے میں نہ رہے سوائے حذیفہ ابن یمان. اس کو کس نے لکھا, حوالے بھی سنتے چلیں. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا. امام ابن عبد البر نے مسند البزار کے اندر اس کو روایت کیا ہے. جامع الاحکام فی العلم کے اندر بیان کیا. یہ متعدد حوالے میں کئی تقریروں میں حوالے دے چکا ہوں. بہرحال امام بہقی کا سنن الکبریٰ مستند کتاب ہے, اس میں وہ نقل کرتے اور سند بھی اس کی صحیح ہے. سب کو باہر کیا, کہا حذیفہ میرے حجرے میں رہے. حضور نے بڑی دیر تک گفتگو کی حذیفہ سے, صحابہ باہر انتظار میں کیا آخر ایسی بات ہو رہی ہے. سب کو باہر کیا, صرف حذیفہ کو رکھا. حذیفہ باہر آئے, صحابہ نے گھیر لیا. سب سے آگے گھیرنے والوں میں حضرت عمر ابن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا حذیفہ رسول سے کیا بات ہوئی؟ کہا عمر اگر میں نے حضور کی بات بتا دیا تو میں رازدار رسول کہا رہا ہوں. رازدار رسول ہوئی اس لیے کہ میں حضور کے راز کو راز رکھتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, آپ رازدار رسول ہے, راز نہ بتائیں. اچھا اتنا تو بتا دیں گفتگو کا محور کیا تھا, موضوع کیا تھا, مضمون کیا تھا, کس بارے میں گفتگو کی تفصیل نہ بتائے. حضور نے کیا بتایا وہ نہ بتائے, صرف موضوع کیا تھا وہ تو بتا دے. کہا منافق موضوع تھے. موضوع کیا تھے؟ حضور نے مدینے میں ایسا کوئی منافق نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں بتا دیا. خدا کی قسم مدینے کے ایک ایک منافق کو میں جانتا ہوں. عمر مسکرائے چلے گا اور دل میں کہا حذیفہ نہ بتاؤ, میں نہ معلوم کر لوں تو میں عمر نہیں. 2 سال خلافت مختصرہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت صدیقیت ختم ہوئی, خلافت فاروقی شروع ہوئی. اب دستور یہ ہے کہ کوئی مرتا ہے نماز جنازہ امیر المومنین پڑھائیں گا, نماز جنازہ وہی پڑھائیں گا جو وقت حاکم ہے. اطلاع ہوتی ہے مدینے کی مسجد نبوی میں جنازہ لایا جا رہا ہے. جملے پہ غور کریں, جنازہ کہاں لایا گیا ہے؟ مسجد نبوی میں. اس سے بڑی عظیم کوئی مسجد روئے زمین پر ہو نہیں سکتی. لایا جاتا ہے جنازہ, امر المومنین تشریف لائیے, جنازہ پڑھائیے, فلاں ابن فلاں مر گیا ہے. آپ فرماتے بتاؤ جنازے میں حذیفہ ہے؟ جنازے میں حذیفہ ہے؟ سرکار حذیفہ نہیں ہے, میں نہیں پڑھاؤں گا, منافق ہے, دفن کر دو ویسے ہی. حذیفہ موجود ہے تو آتے ہیں پڑھا دیتے ہیں. تو جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے, اور جہاں سے حذیفہ نہ ہو وہاں نفاق ہے. اب نشانی حذیفہ ہو گئے. حذیفہ کہا جس جماعت میں حذیفہ ہے وہ جنتی جماعت. جہاں حذیفہ نہیں وہاں پہ نفاق اور کفر ہے, وہاں شبہ ہے, وہاں شک ہے. کسی زمانے میں حذیفہ رہے, کسی زمانے میں مولا علی نشانی ہو گئی, کسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم کے زمانے میں تفضیلی فرقہ نکلا, رافضی نکلے, پہچان امام اعظم ہو گئے. حضرت امام ابو الحسن اشعری کا دور آیا. ایک ایک امام کا میں تفسیرہ کروں ہر زمانے کا, یہ رات بہت چھوٹی پڑ جائے گی. اس کے لیے پھر 10 روزہ پروگرام چاہیے, اور پھر ایک امام پر ایک دن بات ہو تو 10 دن میں 10 لوگوں کی بات ہو پائے گی کہ کیا عقائد تھے, کیا اس زمانے کے فرقے تھے, کتنے فرقے پیدا ہوئے, کتنے مٹ گئے, کتنے بچ گئے, کتنوں کی کھرچن رہ گئی, کتنوں کی دم رہ گئی, کتنوں کے دھڑ ختم ہو گئے. یہ تفصیلی گفتگو ہے, اس کے لیے چھوٹی سی تقریر ناکافی ہے, اور پھر آپ کو دکھانا بھی ہے مجھے. لیکن میں عرض کرتا چلوں, پھر امام ابو الحسن اشعری کے زمانے فرقہ آیا, فرقہ مجسمیہ. اس نے کہا اللہ کا جسم ہے, اللہ باڈی رکھتا ہے, باڈی لیس نہیں ہے, جسم رکھتا ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, ناک ہے, کان ہے, ٹھیک انسانوں کی طرح ہے, بیٹھتا بھی ہے, اٹھتا بھی ہے, تھکتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, پھرتا بھی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف تھا. سیدنا امام ابو الحسن اشعری نے اس فرقے کا رد کیا. اس زمانے میں اتنا انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ اب اس دور میں ایمان کی پہچان اشعری کا اعلانہ ہو گیا. پوچھا جاتا کون سے مسلمان ہو, اگر کوئی کہتا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, شک ہوتا بھائی مسلمان تو ہے, مجسمیہ والا ہے کہ وہ حقیقی مسلمان اہل سنت والا ہے. تو کہتا بھائی اشعری مسلمان ہوں, اچھا پھر ہمارا ہے. امام ماتوریدی کا دور آیا. امام ماتوریدی کے زمانے میں فرقے پیدا ہوئے. حضرت امام ماتوریدی کے زمانے میں اللہ کی صفات پر گفتگو ہونے لگی. اس کے تعلق سے معاذ اللہ یہ بھی عقیدہ رکھا گیا ان فرقوں نے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفاتوں میں رذیل صفات بھی شامل ہے. رذیل مطلب یعنی گندی غلط بھی, وہ بھی اس کی صفتیں ہیں. کہ باقی بھی کھرچا نہیں نکلتی رہی, اللہ جیسے کہ بعد میں کھرچا نکلی دیوبندیوں کی, کچھ وہاں سے لیا انہوں نے, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ وہی کھرچن ہے, اور جھوٹ بولنا محال ہے اور عیب ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے لیے عیب بھی ممکن ہے. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کی. اس زمانے میں ایمان کی پہچان امام ماتوریدی ہو گئے. لوگ اپنی نشانی اور حقانیت کے لیے کہتے رہے ہم ماتوریدی مسلمان ہیں, ہم مسلک ماتوریدی پر ہیں. پھر شاہ عبد العزیز کا زمانہ آیا, اس زمانے میں عزیزی کہا گیا. ان سے پہلے مجدد الثانی کا زمانہ آیا, دین الہی اکبر نے پیدا کیا. لوگ کہتے بھائی کس دین پر ہو, کس مذہب پر ہو, کون سے کہ اکبر کے بھی دین کو مانتے ہو پھر مسلمان کہتے ہو. وہ کہتا بھائی میں مجددی ہوں, سمجھ لیا جاتا مجدد الثانی کے عقیدے پر ہے, مطلب اہل سنت ہے. تو زمانے بدلتے رہے. تو کسی زمانے میں علی رہے, کسی زمانے میں حذیفہ رہے, کسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رہے, کسی زمانے میں امام شافعی رہے, کسی زمانے میں امام ابو الحسن اشعری رہے, کسی زمانے میں امام ماتوریدی رہے, کسی زمانے میں مجدد الثانی رہے, کسی زمانے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رہے, کسی زمانے میں شاہ عبد العزیز رہے. تو اس زمانے میں بلا شبہ اعلیٰ حضرت مسلک کی اور حقانیت کی پہچان
جہاں اعلیٰ حضرت ہے ہم سمجھ لیتے ہیں صحیح العقیدہ سنی اہل سنت والا مسلمان، اور جہاں اعلیٰ حضرت سے ہی چڑ ہو ہم سمجھ لیتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، کچھ مانتا ہے کچھ کو چھوڑتا ہے، مسلک اور مذہب کو ویسے نہیں مانتا جیسے بتایا رسول نے۔ کیا بتایا کہ کیسے مانو کہ حقانیت ہوں گی؟ فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 فرقوں میں بٹے۔ وا امتی تفترق علی 73 ملہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی پہ جماعت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے یہ تو فرما دیا الا ملتن واحدہ، ایک ہی جماعت جنتی ہوں گی۔ اب ایک جماعت کو ان 72 کی بھیڑ میں 73 کی بھیڑ میں کیسے پہچانے؟ نشانی کیا ہے؟ 72 کو اگر ہم پرکھتے رہے کھک کا عقیدہ زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن بات مکمل نہ ہوں گی، تحقیق مکمل نہ ہوں گی، تو ایک مختصر سی نشانی بتا دے کہ اس نشانی سے جو جنتی ہے ہم اس سے وابستہ ہو جائیں، آنے والی نسلیں جنتی جماعت کو اختیار کر لیں اور اس پکھیڑے میں نہ پڑے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، ہم پرکھتے بیٹھے رہیں۔ تو آقا نے کہا ایک بہت مختصر اور جامع میں تعریف اور نشانی بیان کر دیتا ہوں جنتی کی، اور وہ نشانی یہ ہے قالا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ ہے جنتی۔ اب سید بھی ہو تو اس کو بھی صحابہ کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ غوث اعظم نے گنت طالبین میں اس حدیث کو لکھ کر فرمایا کہ جنتی جماعت وہی جو رسول اور صحابہ کے عقیدے پر ہو۔ مقام افضلیت ایک الگ معاملہ ہے لیکن عقیدہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کے عقیدہ کیا ہے؟ اب اس کے مطابق جو جماعت ہے وہ حقانیت پر ہے، لیکن ہم اہل سنت وہ ہے جو مکمل دین لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کون سا دین لیتے ہیں؟ مکمل۔ یہ منافق کی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ بعض چیزیں لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بعض کو لے کر بعض کو نہیں چھوڑتے، ہم مکمل لیتے ہیں۔ مکمل لیتے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم صحابہ دین ہے، صحابہ کو بھی لیتے ہیں، اور رسول نے اہل بیت سے بھی محبت کی تلقین کی، اہل بیت کو بھی دین بتایا، ہم اہل بیت کو بھی لیتے ہیں، ہم اولیاء کو بھی لیتے ہیں، ہم ائمہ کو بھی لیتے ہیں۔ کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو لیا تو صحابہ کو چھوڑ دیا، کچھ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کو لیا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے صرف رسول کو تھاما، صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ مختلف فرقے ہوئے دنیا میں، مختلف فرقے آتے رہے، مگر ہم سب کو لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر وہ بھی ہے کہ جہاں آقا نے صحابہ کو معیار بنایا، جہاں صحابہ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، آقا ایک مقام پہ صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہے، روشن ستارے ہیں میرے صحابہ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مثلو اہل بیتی مثلو سفینۃ نوح ومن رقیبہا فمن نجا ومن تخلف عنہا غریقا، کہا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس میں سوار ہوا وہی سلامت رہا، میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو میرے اہل بیت کی اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے ان سے روگردانی کی، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا اہل بیت کو چھوڑنا بھی ہلاکت ہے۔ اہل بیت کو چھوڑو گے تو جنت ہاتھ سے جائیں گی، صحابہ کو چھوڑو گے تو ہدایت ہاتھ سے جائیں گی، اور بغیر ہدایت کی بھی جنت نہیں مل سکتی، صحابہ کے بغیر بھی جنت نہیں مل سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کتنے ملزوم اور لازم ہیں؟ اب ایک طبقہ اٹھا کہا نہیں صرف جس نے علی کو مانا باقی اسے کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیرا فتویٰ ہے، علی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تیرا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ تو نے علم نہیں حاصل کیا، انگوٹھیاں بڑھائی ہے تو نے اگر انگوٹھیوں کی جگہ کتابوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا تو تجھے کچھ پتہ چلتا۔ آئیے الصواعق الموریقہ اٹھائیے، حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی کی، اہل سنت کے امام ہے، اس وقت کے امام ہے جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے نہیں صاحب وہ بریلوی کے کسی مولوی نے لکھا ہوگا، یہ وہ امام ہے جن کو سب مانتے ہیں۔ امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق الموریقہ میں، اس سے بھی پہلے پھر ایک اور امام گزرے، ان سے بھی کئی صدی پہلے، حضرت امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الریاض النظیرہ، اس کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور بھی مختلف علماء نے بیان کی، اور حدیث پاک یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور علی بیٹھے ہوئے، خلافت ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، ابو بکر علی کو دیکھتے ہیں مسکراتے، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، علی نے کہا اے امیر المومنین کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو یاد آئی میں تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگا۔ اے امیر المومنین کون سی حدیث آپ کو یاد ہے؟ کہا علی وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے کا حکم دے گا جنت میں وہی جا سکے گا جس سے محبت علی کا سوال ہوگا، اور جس کی سند پر، جس کے ایمان کی سند پر، جس کے اعمال کی سند پر علی مہر لگا دی۔ ندا کی جائیں گی کہ علی کی محبت ہے یا نہیں، جاؤ علی سے پروانہ لے کر آؤ، علی سے سند لے کر آؤ، جس کو علی سند دیں گے وہی جنت میں جائیں گا۔ اعمال اچھے ہیں لیکن محبت علی نہیں، اعمال برباد، جنت نہیں ملے گی۔ نمازیں خوب پڑھی لیکن محبت علی نہیں تھی، سند نہیں ملیں گی، جنت میں نہیں جا پائیں گا، اعمال ہونے کے بعد بھی جنت سے محروم۔ علی مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کو تم سند دو گے محبت کی وہی جنت میں جائیں گا۔ مولا علی کہتے ہیں امیر المومنین کیا اتنی ہی حدیث ہے یا آپ عاجزی کے طور پر اس کے بعد کا ٹکڑا نہیں بتا رہے، یا آپ اس کے بعد کی حدیث جانتے نہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو،
کیونکہ حضرت ابو بکر عاجزی کر رہے ہیں, انکساری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کا ٹکڑا تو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے, میں اپنی فضیلت اپنی زبان سے کیوں بیان کروں. اور یہاں طریقہ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت ایسی ہے کہ صحابہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے, اہل بیت صحابہ کی تعریف کرتے تھے. کہا میں نے تو تعریف کی, اب آپ کیجیے, میں نہیں کہوں گا اپنی تعریف میں. مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق, کیا حدیث آپ کو اتنی ہی معلوم ہے یا آپ چھپا رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو. کہا کہ امیر المومنین سنیے, بات کی حدیث یہ ہے کہ آقا نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی, قسم خدا کی جنت کا پروانہ اسے ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو, جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر ہو. تو پتا چلا کہ سند بھی اس سے ملیں گی جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق ہو. تو نہ ابو بکر کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ مولا علی کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو بہرحال تمیدی گفتگو تھی, اس پر بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں. نشانی بتائی آقا نے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا عقیدہ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں, اولاد سے زیادہ, اپنے جان و مال سے زیادہ, اور صحابہ سے ہم عقیدہ بھی لیتے ہیں, نظریہ بھی لیتے ہیں. اہل بیت سے بھی عقیدہ لیتے ہیں, ہم ان کی بھی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, صحابہ کی. اور میں کہتا ہوں دونوں کی تعلیمات کوئی الگ الگ نہیں ہے. اہل بیت جو ہے ان میں بعض صحابہ بھی ہے. اہل بیت ہونے کے امام حسین صحابی بھی ہے, امام حسن صحابی بھی ہے, مولا علی خود صحابی بھی ہے, اور صحابی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرف ہے کہ اہل بیت سے بھی ہے. اور رسول اللہ کے دوسرے اصحاب میں بعض وہ ہے کہ جو اگرچہ اہل بیت نہیں ہے لیکن رسول نے رشتہ داری کر کے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سسور ہے, حضرت عمر رسول اللہ کے سسور ہے, عثمان غنی رسول اللہ کے داماد ہے. ایسے کئی اصحاب ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے, وہ ایک جملہ ہوتا ہے شاید نہیں سمجھ پائیں گے, وہ جو عام جملہ وہ کہہ رہا ہوں, سالے بولتے ہیں ہمارے یہاں, حالانکہ وہ گالی نہیں ہے لیکن وہ گالی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں رشتہ داریاں آگے بھی بڑھی ہیں, میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا. تو بہرحال ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک فرقہ, ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جب علی سے محبت کر لی ہم نے تو کسی کی ضرورت نہیں, علی کی محبت کافی, اہل بیت کی محبت کافی. آج میں یہ موضوع آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ محبت کا ان کا دعویٰ ہے, کیا واقعی وہ محبت کے اس دعوے پر کھرے اترتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ محبت کا ان کا یہ عالم ہے کہ اس قدر گلو کرتے ہیں, یا تو علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کبھی نبی کے برابر کرتے ہیں, کبھی نبی سے بڑھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات تو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں. میں نے 3 جملے کہے اور تینوں جملوں کے ثبوت دینے کی ذمہ داری میری ہے, اور اس ذمہ داری کو میں قبول بھی کرتا ہوں, نبھاؤں گا بھی. ایک یہ کہ علی کی محبت میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں, اتنا غلو کرتے ہیں, اتنا مبالغہ کرتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کے برابر کرتے ہیں, نبی سے بڑھاتے ہیں, خدا تک پہنچاتے ہیں, اور بعض اوقات تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں, خدا کو بھی اہل بیت کے سامنے مجبور ٹھہرا دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی کہا, یہ ایک حدیث وہ ہے جو متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث 2 طرح سے کہا جاتا ہے. ایک تو اصطلاح میں تب کہا جاتا ہے جو امام بخاری امام مسلم نے لکھا, اس کو بھی متفق علیہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں میں اس اصطلاح میں نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں متفق علیہ جس پر سب کا اتفاق ہو, یہ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں. متفق علیہ کہ اس پہ شیعہ کا بھی اتفاق اس روایت پر, اور ہم اہل سنت کا بھی. ہماری تو بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے, مسند احمد سے لے کر بعد کے کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا. لیکن اگر اہل تشیع شیعوں کی کتاب آپ دیکھ لیں جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانتے ہیں, وہ ہے نہج البلاغہ. اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا مولا علی کی زبانی, اور وہ یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خاص ہے, تیری نسبت عیسیٰ سے خاص ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عیسیٰ سے کیسی نسبت؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے, 3 طبقوں میں بٹے, جدا جدا ہوئے, 3 گروہوں میں تقسیم ہوئے. ایک ہدایت پر رہا, 2 گمراہ ہو گئے, 2 ہلاک ہو گئے. اے علی تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تیرے ماننے والے 3 طبقوں میں بٹیں گے, ایک ہدایت پر رہیں گا, باقی 2 گمراہ ہو جائیں گے. عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے تفصیل سے بتائیں. ارشاد فرمایا کہ اے علی سنو, عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. کافر و مشرک ہو گئے. عیسیٰ کو گویا کہ ایک طرح سے معبود بنا دیا, معبود کی ذات میں شریک کر دیا, کافر ہو گئے. ایک نے عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ عیسیٰ مسیح کے قتل کے در پر ہو گئے. عیسیٰ مسیح کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, وہ طبقہ وہ بھی گمراہ ہوا. اور تیسرا جو ہدایت پر رہا, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی, معاذ اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ مسیح کو نبی بھی جانا, ایمان بھی لایا, ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا, وہ ہدایت پر رہا. اے علی تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا. ایک گروہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ تجھے نعوذ باللہ اسلام سے خارج مانے گا, ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے مقام میں اتنا بڑھا دے گا جو تیرا مقام نہیں ہے وہ بھی مقام بیان کرے گا. تیسرا